اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ آگے بڑھتا ہے، وقت مقرر ہے۔ تو جو عام سی مختصر یہ دنیا کی لائف کے لیے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں جہاں ہم نے عارضی طور پہ رہنا ہے، یہ دار العمل ہے، دار الفنا ہے، ہم نے اس جہان فانی سے چلا جانا ہے، اس کے لیے ہم نے اتنی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جو دار البقاء ہے، قبر کی لائف ہے، محشر کا دن ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ کل کے لیے وہ کیا اکٹھا کرے۔ ہم نے سود پہ پیسے چلائے، ہم نے رشوتیں لی، ہم نے دنیا کے کاروبار کیے، ہم نے دنیا کے پیسے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آ جائے، ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارے پاس بنگلے ہوں، کوٹیاں ہوں، مربے ہوں، کاریں ہوں، سب اکٹھے ہم کر رہے ہیں۔ یہ تمیز ہمارے اندر نہیں ہے کہ یہ حلال کا پیسہ ہے یا حرام کا پیسہ ہے۔ پھر جب کوٹھی بن گئی ہم نے لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ ھذا من فضل ربی نہیں جو سود پہ پیسے لے کے یا جو ہے نا جی غریبوں کے حقوق پامال کر کے تو نے یہ بنگلے بنائے ہیں، یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے بلکہ ھذا قہر ربی۔ تو حاضرین مجلس ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے جو آخرت کے لیے کیا اکٹھی کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ امام شافعی بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک دن امام شافعی جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں داخل ہوئے، جماعت کا ٹائم ہوا، امام صاحب تشریف لائے، اقامت ہوئی، نماز کھڑی ہو گئی، امام صاحب نے نماز میں پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ قرآن کہتا ہے ایک وقت آئے گا زمین ہل ہلا دی جائے گی، مٹ جائے گا یہ سارا نظام۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، پھر انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ پھر يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہی زمین بتائے گی یہ دنیا پہ کیا کرتا تھا۔ آج تو جوانی عیاشیوں میں گزار رہا ہے، آج تو بزرگ ہو چکا ہے، عمر ڈھل چکی ہے، چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتیں پامال کرتا ہے، نہ دین کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنا آتی ہے۔ ہاں دنیا کے سارے کاروبار آتے ہیں۔ صاحب یاد رکھ یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن کہتا ہے اس دن یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنے والا، زمین پہ عیاشیاں کرنے والا، زمین پہ لوگوں کی عزتیں پامال کرنے والا، یہ کل قیامت کے دن زمین خبریں دے گی، رب کو بتائے گی کہ یہ میرے اوپر کیا کیا کرتا تھا۔ تو حاضرین مجلس امام شافعی نے جب یہ سنا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قرآن کہتا ہے ذرے ذرے کا حساب ہے۔ آج تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتا۔ تو کما رہا ہے، تیرے پاس دولت ہے، مال ہے، اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ دن کے اندر تو نے کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، تو یہ حساب نہیں دے سکتا، تو کل قیامت کے دن بتا تو نے اپنی پوری لائف، پوری زندگی کا حساب کیسے دے گا؟ تو امام شافعی نے جب سنا ذرے ذرے کا حساب ہو رہا ہے، وقت کا امام ہے، اپنی داڑھی پکڑ کے بیٹھا رو رہا ہے۔ امام چلا گیا، نماز ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، امام صاحب گھر گیا، اس کو نیند آ گئی، مسجد کا دروازہ بند نہیں کیا۔ جب صبح تہجد کے ٹائم آیا، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا جو نماز تہجد پڑھتا ہے، جو نماز تہجد پڑھتا ہے، آج تو ہمارے فرض بھی چھوٹ گئے، ادھر سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح نماز کی طرف، ہم اپنے جو ہے نا جی کاروبار میں مشغول ہیں،
کوئی دکانوں میں بیٹھا ہے، کوئی چوک چوراہے پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتیں پامال کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ خوش نصیب ہے جو نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ نماز تہجد کی وہ شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز تہجد پابندی سے ادا کرتا ہے اس کو دنیا پہ یہ انعام ملے گا کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ جب مرے گا تو چہرے پہ نور ہوگا، کلمہ نصیب ہوگا۔ حاضرین مجلس، دوسری روایت میں پڑھ رہا تھا جو نماز تہجد پڑھتا ہے کل قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آؤ اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکاؤ۔ آخری بات میں کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیٹھے رو رہے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف ہے۔ اتنے بڑے امام، عبادت گزار، لیکن اللہ کا خوف اتنا ہے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے پھر بھی بے باک ہو جاتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آؤ ہم تہجد کریں، ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ہاں نماز پڑھا کریں۔ یہ فجر کی رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں۔ یہ 2 سنتوں کی شان بتا رہا ہوں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان اور زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایک پلڑے میں رکھ دو، اور فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھ دو، فرمایا فجر کی سنتوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کی برکات ہے، اس کا یہ اجر اور ثواب ہے۔ بتاؤ یہ سنت ہے، فرض پڑھو گے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا، اس کی کتنی شان ہے۔ تو حاضرین مجلس، اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلا قرآن کی آیت، یہ میسج، یہ پیغام ہے، اللہ سے ڈرو، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔